اس کے بعد فرمایا فی قلوب الرجب بکفرہم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جب اتنے معاملات ان کے سامنے کھل گئے، انہوں نے بچڑے کے حوالے سے ساری تفصیلات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو ڈانٹا بھی، وہ توبہ طائب بھی ہوئے، وہ ہٹ پیچھے بھی ہے، سب کچھ، اور پھر پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گیا، اس سے توبہ طائب ہو گئے. لیکن اس کے باوجود یہ بچڑے کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے اسی کفر کو اختیار کیا. آخر کیا بات ہے؟ اتنی واضح تنبیہ ہونے کے باوجود پیچھے کیوں نہیں ہٹے؟ توبہ طائب کر چکے ہیں، توبہ طائب ہونے کے باوجود پھر یہ بچڑے کی محبت میں مبتلا ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں توبہ دو طرح کی ہے، ایک توبہ ناقص ہے اور ایک توبہ تام ہے. توبہ جب تام ہو جاتی ہے، مکمل توبہ، توبۃ النصوح، مکمل توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو پھر قلب کے اندر کوئی گنجائش گناہ اور معصیت کے اثر کی باقی نہیں رہتی، اور انسان اس پہ اوپر کاربند رہتا ہے. لیکن اگر ناقص توبہ کر لی، تھوڑی بہت توبہ کر لی، اور ظلمت و گمراہی کا کچھ اثر قلب کے اندر باقی رہا، تو پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر دوبارہ انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ توبۃ النصوح، پکی اور خالص توبہ ہونی چاہیے، تاکہ اس کے بعد کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے کہ انسان دوبارہ معاصی کی طرف جائے. انہوں نے جو توبہ کی تھی یہ توبہ تام نہیں تھی، یہ توبہ ناقص تھی، اس لیے ان کے دل کے اندر گمراہی اور ظلمت کا اثر باقی تھا. اسی وجہ سے قرآن نے بھی عنوان اختیار کیا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں کو پلا دی گئی ان کے دلوں کو بچڑے کی محبت، کہ سرایت کر گئی ان کے دل کے اندر. تو بظاہر توبہ انہوں نے کی، لیکن توبہ تام نہیں تھی، اور تام نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ اس معصیت و گمراہی میں مبتلا ہوئے. اس لیے فرمایا. اس کے بعد جو کہا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ. اب یہ دوسرا جو ہے یہ مباہلاتی انداز میں ان کے دعوے ایمان کی تردید کر رہے ہیں. اب تک تو استدلالی انداز سے، علمی انداز سے تردید کی تھی، اب مباہلے کے انداز میں تردید کر رہے ہیں. فرمایا قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، آخرت یعنی جنتیں خالص اگر تمہارے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے انسانوں میں سے، تو فتمنوا الموت، تو پھر تو موت کی تمنا کرو، موت مانگو، کیونکہ تمہارے اور جنت کے درمیان حائل موت ہے. تو موت کے پل پہ چڑھ جاؤ، اس لیے کہ یہ تو تمہیں وہاں جنت تک پہنچائے گی. تو موت مانگو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ بات کہی. اب ظاہر ہے کہ یہ مبالغہ ہے، مبالغہ کا انداز ہے کہ اچھا اگر تم کہتے ہو جنت تمہاری ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو یہ یقین ہو جائے دنیا میں کہ جنت میری ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل تیار ہوگا. آج کسی کو امریکہ کا ویزا مل جائے تو وہ پاکستان میں ٹکتا نہیں ہے، وہ کہتا اگلی فلائٹ، ارلیسٹ فلائٹ چاہیے، ارلیسٹ. بھاگتا کہ نہیں بھاگتا؟ اڑتا یہاں. لوگ کہتے یار 2 دن اور سے، ابا تیرا بوڑھا ہے، بیمار ہے، یار اللہ نے اس کو شفا دینی. بھائی اللہ پہ ایمان نہیں تمہیں؟ اللہ صحت دیں گے ابا جان کو، یار کوئی بات نہیں، اور عمر جتنی لکھی اتنی ملے گی بھائی، نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی. بھائی مجھے امریکہ جانا ہے، سارا تقوی اور توکل آئے گا کہ نہیں؟ تقریر اچھی جھاڑ کے آئے گا وہاں، لیکن نکلے گا یہاں. تو جس کو پتا کہ ویزا لگا ہوا ہے بالکل سیدھا امریکہ پہنچنا ہے، تو امریکہ کی خبر کسی کو ٹکتا نہیں. جس کو یہ خبر ہو جائے کہ جنتیں میرے لیے ہیں، تو وہ دنیا میں کیوں ٹکے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اگر یہ یقین ہے کہ جنتیں تمہارے لیے ہیں اور تم الاٹ کر لی اور تم اللہ کے پیارے ہو، تو پھر آؤ، دیر کیا ہے؟ جنتوں کے دروازے کھلے میں، موت مانگو، کیونکہ موت ہی تو درمیان میں ایک واسطہ ہے. اس راستے کو ہٹاؤ اور پہنچو. ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات دعوے میں سچے ہو. اب جناب سب گنگ ہو گئے، گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا؟